گزشتہ کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے دو راستے بتائے تھے۔ ایک بتایا تھا سلوک اور دوسرا بتایا تھا جذب۔ جو آدمی معمولات کی پابندی کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرتا ہے، اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس اصطلاح کے اعتبار سے سالک ہے کہ معمولات میں پابندی کر کے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دل میں پیدا کر رہے ہیں، یہ سالک کہا جاتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ پہلے کسی کو اپنی محبت دے دے اور پھر اس کو اپنے پاس بلا کر پھر معمولات کی پابندی وغیرہ کرائے، اس کو جذب کہا جاتا ہے۔ اور جذب ذرا سا دیوانہ پن بھی ہوتا ہے اس میں، اور اس میں ذرا سی گڑبڑ بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اس کو پہلے اپنا وصال دے دیتا ہے، اور وصال میں وہ مست ہو جاتا ہے، اور مست ہونے کے بعد پھر وہ معمولات وغیرہ عطا کیا کرتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جذب کا راستہ اختیار کیا۔ وہ تو حکومت کر رہے تھے، بلک کے حاکم تھے، اور رات کو سوئے ہوتے، سوتے سوتے ایک دم ان کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا، اور ان کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے حکومت میں رہ کر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اور اسی وقت انہوں نے حکومت کو چھوڑ دی اور بلخ کے جنگلوں میں چلے گئے۔ 10 سال تک مسلسل حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، جو بھی محنت کرنی پڑتی تھی، جو ذکر کرنا پڑتا تھا، وہ سارا کا سارا وہ کرتے رہے۔ اب یہاں پر 2 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض تو دنیا دار قسم کے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اچھی خاصی جگہ تھی، اچھا خاصا ملک تھا، اچھی خاصی حکومت تھی، اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بالکل کیا جنگل میں چلے جانا اور بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ کون سی عقل مندی؟ دنیا دار تو یہ سوچتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ جل جلالہ و امن والوں کی محبت مل جاتی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مل جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے، وہ یہ زندگی نہیں بلکہ اپنی جان دے کر بھی اگر یہ سودا ان کو مل جائے تو یہ سودے کو بہت زیادہ آسان اور سچا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم نے حق تعالیٰ کی محبت میں اگر تاج اور تخت چھوڑ دیا تو کیا نادانی کی۔ جو دنیا دار ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ دنیا تھوڑی بڑی راحت چھوڑی، لیکن ان کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کے اعتبار سے ہرگز نہیں۔ ایک سلطنت بلخ کیا، ایسی سدھا سلطنتیں بھی حق تعالیٰ کے راہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ عاشق صادق تو یہی کہتا ہے، قیمت خود ہر 2 عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس۔ یہ اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی، دونوں عالم کے بدلے میں اگر آپ مل جائیں تو یہ قیمت آپ کی ذات کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ نرخ بھاؤ اور بڑھائیے کہ ابھی سستا بہت ہے، اور جان دے کر بھی وہ یہی کہتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جن کو حاصل ہو جاتی ہے، جان بھی انہی کی تھی، اگر ان پر نثار کر دی تو کیا کمال کیا۔ آپ کی محبت میں قتل ہو جانا ہزاروں زندگیوں سے بہتر ہے، اور بہت سی سلطنتیں آپ کی غلامی پر قربان ہے۔ بس حق تعالیٰ کی محبت کا سودا سستا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ لغالیۃ، اے لوگو خوب غور سے سن لو، خدائی سودا بہت مہنگا ہے، لیکن جن داموں میں بھی حد آ جائے سستا ہے۔
متاع جان دینے پر بھی سستی ہے۔ اگر حق تعالیٰ کی محبت کی لذت اور حلاوت کا ایک ذرہ دل کو نصیب ہو جائے تو جان عزیز نگاہوں میں بے قیمت ہو جاوے۔ اگر محبوب حقیقی تجلیات کا قلب میں ایک لمحہ مشاہدہ کر لو گے تو قلب شوق میں اپنی جان کو آتش محبت میں نظر کر دو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی تجلیات اگر دل میں پیدا ہو گئی اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آ گیا تو پھر ایسی لذت اور ایسی مزہ آئے گی کہ پھر صورت دنیا کی کسی نعمت میں وہ لذت اور وہ مزہ نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کے پاس باطن کو ترک سلطنت کر کے حق تعالیٰ کے قرب کی جو سلطنت لازوال حاصل ہوئی ان کو محسوس کر کے اس کی جان پاک بزبان حال کہہ رہی تھی، ملک دنیا تن پرستاں راہ حلال، ماں غلام عشق ملک و لازوال۔ دنیا کا مالک تن پرست کو مبارک ہو۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سیٹھ لوگوں کو، مالداروں کو، دنیا داروں کو مبارک ہو۔ ایک دن یہ ملک اور ملک والے دونوں فنا ہو جائیں گے۔ ایک دن یہ ملک والے، دنیا والے اور دنیا کے باشندے اور دنیا کو پسند کرنے والے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور ہمیں عشق کا ملک لازوال مبارک ہو کہ جس پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر فنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر فنا نہیں، تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کو کوئی فنا نہیں ہوگا۔ اور جان و سلطنت عشقوں کے ساتھ لے کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی سلطنت ترک کرنے سے سلطنت لازوال حاصل ہو جائے تو کیا اس ترک سے کسی عاقل کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ اگر کسی آدمی نے ساری راحتیں چھوڑ دی اور اس راحت کو چھوڑ کر ایک خاص نعمت اس کو مل گئی، اور وہ نعمت ایسی ہے کہ کبھی زائل ہونے والی نہیں، ختم ہونے والی نہیں ہے، تو ایسے نعمت کے لیے بڑی سی بڑی نعمت کو، بڑے سے بڑے پیسے کو، بڑی سی بڑی جگہ کو چھوڑنا یہ عقل مندی ہے، بے وقوفی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنی بڑی سلطنت کو صرف اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑا، یہ بے وقوفی نہیں کی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی راحت چلی گئی، اس وجہ سے انہوں نے بے وقوفی کی، لیکن اس دنیا کی راحت کو چھوڑ کر ان کے دل کو، ان کے روح کو، ان کے بدن کو کیسی بڑی نعمت ملی ہے وہ بھی پتہ چلے گا۔ اگر چھوٹی سی سلطنت ترک کرنے سے سلطنت لازوال حاصل ہو جائے تو کیا اس ترک سے کسی عاقل کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ یا اگر کسی مکان کی بنیاد میں عظیم خزانہ مدفون ہو، مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا محل ہے، $25-30 لاکھ کا کسی نے گھر خریدا، اب اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر کی جو یہ بنیاد ہے، اس بنیاد میں کروڑوں ڈالر کی مالیت اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب کیا کرے گا وہ $25 لاکھ کا مکان اس کو باقی رکھے گا یا $100 لاکھ جو ہے بنیاد میں پڑے ہوئے اس کو نکالے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ 50 لاکھ یا 100 لاکھ کو نکالے گا، اور اس 100 لاکھ کو نکالنے کے لیے 25 لاکھ کا مکان توڑ دے گا تو کوئی اس کو بیوقوف نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو مقصد ہے وہ بہت اونچا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا کی جتنی بھی راحتیں ہیں، اس راحت کو چھوڑ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو حاصل ہو جائے تو پھر یہ سستا سودا ہے۔ اگر چھوٹی سی سلطنت ترک کرنے سے سلطنت لازوال حاصل ہو جائے تو کیا اس ترک سے کسی عاقل کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ یا اگر کسی مکان کی بنیاد میں عظیم خزانہ مدفون ہو تو کیا اس مکان کو انہدام کرنے سے کسی عاقل کو غم ہو سکتا ہے؟ چیز نیس ویرا کن بدن، گنج درد ویرانیس اے میرے من۔ محل کوئی چیز نہیں ہے،
اگر اس محل کو توڑنے پر کروڑوں روپے کی جائیداد نیچے جو دفن ہے وہ اگر ملتی ہے تو ایسا محل توڑ دینا آسان ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ جو بدن ہے یہ بھی ایک قسم کا محل ہے۔ اس محل کو اگر تم توڑ دو گے مجاہدہ کر کے، اس کو بہت زیادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کر کے اللہ کی محبت حاصل کرو گے، اگر اس بدن میں جو طاقت ہے، بدن میں جو ہے کمزوری اگر آ جائے گی، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے گی، قصر چیزیں نہیں، قصر والے محل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ویرا کر بدن، یہ تمہارا جو بدن ہے اس بدن کو لاغر کرو، کمزور کرو، کھا کر چربی بڑھا کر جو مستمع نظر آ رہے ہو اس کو چھوڑ کر روزہ رکھ کر کیا بدن کو کمزور کرو۔ گنج در ویرانی اے میرے سمن، گنج خزانہ ویرانی میں ہے، جتنا بدن تم ویران کرو گے اتنا اس میں تمہارا خزانہ تم کو ملے گا۔ اے دوست، خزانہ ہمیشہ ویرانے ہی میں دفن کیا جاتا ہے، پس محل کوئی چیز نہیں ہے۔ جسم اور اس کی قوتوں کو یعنی خواہشات نفسانیوں کو ویران کر دو، یعنی خواہشات کے تقاضوں پر عمل نہ کرو اور تقوی اختیار کر لو، پھر خواہشات کے محل کو ویران کرنے کے بعد اسی ویرانے میں قرب حق اور تعلق مع اللہ کا عظیم خزانہ مشاہدہ کر لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کو ترک سلطنت سے جو نعمت ملی اور جنگل میں دریا کے کنارے ذکر عبادت کی جو حلاوت ان کے باطن کو عطا ہوئی، اس کا لطف تو انہی سے پوچھنا چاہیے کہ حکومت کو چھوڑ کر ان کو کتنی زیادہ آسانیاں ملی۔ ان کی محبت اور دست بری آہ کا سوائے آسمان کا کوئی ہمدرد نہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل تنہائی میں جنگل میں اللہ کی یاد میں لگے ہوئے تھے اور وہیں اللہ کی یاد میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، یعنی مخلوق سے انقطاع تام تھا، بالکل تمام لوگوں سے، حکومت سے اور حکومت کے تمام چیزوں سے، آدمیوں سے، کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نام کے سبب اس راہ میں کوئی شریک نہ تھا اور ان کی محبت کے راز کے سوائے خدا کو کوئی آگاہ نہ تھا۔ ان کو کتنی محبت حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کتنی ان کو ملی، وہ خود حضرت ابراہیم جانتے تھے یا اللہ جل جلالہ جانتا تھا، دوسرا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یعنی اس صحرا کے سناٹے میں کمال صدق و اخلاص سے اپنے مالک حقیقی کو یاد کر رہے تھے، اور عاشقوں کے لیے تمام کائنات میں سب سے بہتر وہ مقام ہوتا ہے جہاں ان کو اپنے محبوب کے ساتھ مناجات اور شرگوشی کا سبق حاصل ہو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عاشق ہو تو عاشق کو کون سی چیز زیادہ پسند ہوتی ہے؟ وہی پسند کرتا ہے کہ کوئی نہ ہو، گود ہو اور اپنی معشوقہ ہو اور دونوں بیٹھ کر چپ چاپ باتیں کرتے رہے، کوئی دوسرا نہ ہو، یہ مقام جو ہوتا ہے عاشقوں کو پسند ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی یہ بھی چاہتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا رہے، میرا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا رہے اور میں اللہ کو یاد کرتا رہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پسند کرتے رہے۔ تو ایسا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا۔ مولانا نے کچھ اشعار گائے ہیں۔ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی۔ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی۔ وہاں رہتے جہاں درد و فضا کا آسماں ہوتا، وہاں بستے جہاں خاکستروں کی دل زمیں ہوتی۔ محبوب حقیقہ نام کی لذت سے عاشقین کی ارواح مست ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا کاندھلوی خاتم مثنوی ارشاد فرماتے ہیں، نام اونچو بر زبانم مید رود، ہر بن مو از اصل
جود شود، یہ اللہ جب آپ کا نام مبارک لیتا ہوں تو اس وقت ایسی سیری لذت کا ادراک ہوتا ہے جیسا جسم کے بال بال سے شہد کی نہریں جاری ہو گئی ہو۔ اللہ جل جلالہ کی محبت جن لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے اور وہ جب دل سے اللہ کا نام لیتا ہے تو اس اللہ کے نام لینے میں اس کو یہ لذت حاصل ہوتی ہے، یہ مزہ حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ لذت ہے جو سلطنت چھڑا دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالکے کے حقیقی کی یاد میں عاشقین اپنی جان سے بھی بے پرواہ ہیں اور ذکر محبوب میں سارے جہاں سے بے خبر ہے۔ یاد حق کے لیے خلق سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور منم پر اس طرح عاشق ہیں کہ نعمتوں کی طرف بھی توجہ نہیں رہی، یعنی یہ عاشق ذات حق ہے۔ بس سلطان ابراہیم ادھم کو جب بڑا انعام یہی ملا کہ بارگاہ کبریائی کی لذت قرب حاصل ہو گئی، جس سے انہیں مست اور بے خود کر دیا۔ اے لوگوں، اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حق تعالیٰ کی تجلیات کا قرب کا مشاہدہ کر دو تو اپنی پیاری محبوب جان کو عشق الہی میں آتش مجاہدات میں نظر کر دو، یعنی حق تعالیٰ شانوں کی رضا کے لیے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے اور عمر بھر کے واسطے اللہ کے کسی عاشق کے شادی کی غلامی قبول کر لو گے اور اس کے حضور میں مستربانہ درخواست کرو گے، عشق کے حق کو آگ سے سینہ میرا بھر دیجئے۔ اگر حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت تم دیکھ لو تو اس کے سامنے تمام کائنات ماں اپنی لذتوں کے ہیج اور مردار معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ سلطان حقیقی یعنی اللہ جل جلالہ اپنی عزت اور شوکت کا جھنڈا بلند فرماتا ہے، یعنی جس دل میں وہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر فرما دیتا ہے تو سارا جہاں جیب عدم میں اپنا سر ڈال لیتا ہے۔ عظمت الہی کے سامنے ساری کائنات بے قدر معلوم ہوتی ہے۔ جس دل کو حق تعالیٰ اپنے کرم خاص سے نوازتے ہیں، دنیا کی فنائیت کو اس پر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس بصیرت قلب اور استحضار فنائیت سے مجاہدہ سے بندہ پر آسان ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ جب کسی کو اپنی محبت دے دیتے ہیں تو اس محبت کے بعد پھر اس کو دنیا کی کوئی تکلیف ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال 10-12 سال اسی طریقے سے گزر گئے۔ اب حکومت والے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو جنگل میں تھے، تلاش کرتے 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 ان کو ایک جگہ پر تالاب سا تھا، اس کے کنارے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ غربت تھی، فقیری تھی، کہاں بادشاہ اور کہاں یہ حالت۔ ان کی جو گھڑی تھی اوڑھنے کی وہ پھٹی ہوئی تھی، اس وجہ سے سوئی کے ذریعے سے اس وہ گھڑی کو سی رہے تھے۔ یہ جو حکیم لوگ اور کیا ہے وزیر اور سیکرٹری اور یہ سارے کے سارے جو ان کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے وہ ان پر ہنسنے لگے۔ ظاہر بات ہے، ہم ہوتے تو ہم بھی ہنستے کہ اتنی ساری سہولتوں کو چھوڑ کر آپ یہاں کر بیٹھ گئے جہاں کھانا نہیں، پانی نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پھٹے کپڑے ہیں، اوڑھنے کے لیے لیاف نہیں، کہاں وہ چھتر پلنگ اور کہاں وہ بادشاہی شاہی تھا۔ تو وہ سب ہنسنے لگے اور بادشاہ کو کہا کہ اب کو پاگل پن ہے، کیا ہے یہ سب چھوڑا ہے، کیا ملا آپ کو، چلو یہ سب کو چھوڑو اور چھوڑ کر پھر حکومت کے لیے چلو، آپ کی جگہ وہاں خالی ہے، لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو گودڑی سی رہے تھے سوئی کے ذریعے سے، وہ سوئی انہوں نے جان بوجھ کر سامنے جو پانی تھا، تالاب تھا، اس پانی میں ڈال دیا اور پھر آواز دی کہ او مچھلی ہو، او مچھلی ہو،
میری سوئی گر گئی ہے، نکال کر دے دو مجھے۔ تو جتنی مچھلیاں تھیں سب مچھلیوں کے منہ میں ایک ایک سوئی تھی سونے کی، اور وہ لے کر منہ نکال کر انہوں نے باہر کر دیا۔ یہ سارے جو بیٹھے تھے وہ سب سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسی بادشاہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سونے کی نہیں چاہیے، وہ ساری مچھلیاں پھر پانی میں ڈبکی لگا گئی، اور پھر ڈبکی نکال کر انہوں نے سر نکالا، اور وہ کیا ہے چاندی کی ایک ایک سوئی لے کر آئے۔ انہوں نے پھر کہا کہ مجھے چاندی کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی لوہے کی سوئی چاہیے۔ تو پھر تیسری ایک مچھلی نکلی، اور وہ جو سوئی انہوں نے پھینکی تھی وہ نکال کر ان کے ہاتھ میں دی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم مجھے لے جانا چاہتے ہو کہ میں حکومت کروں؟ اللہ جل جلالہ امن والوں نے مجھے یہ جو حکومت دی ہے، جو بھی تم نے دیکھا، یہ حکومت بہتر ہے کہ وہ حکومت بہتر ہے جہاں تم مجھے لے جانا چاہتے ہو؟ ظاہر بات ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، حدیث سے ثابت بھی کر سکتا ہوں میں اس کو، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ جب دنیا میں کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر پوری پابندی کرتا ہے، فرائض کی پوری پابندی کرتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور گناہ سے بھی رکتا ہے، تو اللہ جل جلالہ و امن والہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور جبریل کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں، اور ساتویں آسمان کے فرشتے کو کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ ساتویں آسمان کے چھٹے، پانچویں، چوتھے، تیسرے، حتیٰ کہ پہلے آسمان کو کہا جاتا ہے، اور پہلے آسمان سے فرشتے دنیا پر اعلان کرتے ہیں کہ دنیا والوں، اللہ جل جلالہ و امن والو فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایسی ڈال دیتا ہے کہ انسان تو انسان، زمین، چرند پرند اور سمندر کی مچھلیوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پہنچ جاتی ہے۔ وہ یہ طریقہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے مشائخین ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ان کی محبت آج بھی ہم اپنے دل میں پا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، یہ محبت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے اگر دنیا کی سلطنت چھوڑنی پڑے تو دنیا کی سلطنت چھوڑنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ سستا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت تو یہی ہے کہ بندہ پہلے ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے، پھر وصول الی اللہ نصیب ہوتا ہے، جس کو میں نے ابھی بتایا کہ سالک کہ پہلے خوب مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں، رات کو تہجد پڑھنی پڑتی ہے، معمولات کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی حق تعالیٰ اپنے شان قدرت یوں بھی ظاہر کرتا ہے کہ غافل بندہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو ایک کشش اور کیفیت انس و محبت حق تعالیٰ کی طرف محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ طریق جذب ہے جس میں وصول الی اللہ پہلے ہوتا ہے، پھر بندہ کو مجاہدات اور عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ مجذوب کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیں پہلے عبادت کرنے پڑے، پہلے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر مجاہدات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم پر بھی حق تعالیٰ کی اسی شان جذب اور اتباع کا ظہور ہوا تھا،
جس کے بعد سلطنت و حکومت ان کے دل میں بے حقیقت ہو گئی۔ غرض اللہ والے اپنے باطن میں حق تعالیٰ کا خصوصی قرب و تعلق محسوس کرتے ہیں، اور اس نعمت کے سبب یہ دنیا مردار کی فانی لذتوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں سے پوچھو کہ ان کو دلوں کو کیا لذت نصیب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، رکھے زری من مگر کے پائے آہنیم دارم، چے میدانی کے در باطن چے شاہی ہم نسی دارم۔ اے لوگوں، میرے زرد چہرے کو دیکھ کر یہ خیال مت کرنا کہ میں تکلیف اور میں نقصان میں ہوں۔ جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اس چہرے کے اوپر کیا ایک قسم کی پژمردگی آ جاتی ہے، چہرے کے اوپر ایک کیا ہے کمزوری سے آ جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے کمزور چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کمزور ہوں۔ جسم کمزور صحیح، لیکن میں اپنے پیر آہنی رکھتا ہوں، لوہے والے پاؤں رکھتا ہوں، مضبوط رکھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بفضل خدا میرے قدموں کو راہ استقامت سے ہٹا نہیں سکتی۔ تم کو کیا معلوم کہ میرے باطن کو احکم الحاکمین ذات پاک کی مصیبت معیت خاصہ حاصل ہے۔ خاصہ نے خدا اگرچہ خستہ حال اور پراگندہ حال ہوتے ہیں، مگر ان کی شخصیت بے اعتبار روحانیت کے لاکھوں انسانوں سے فائق تر ہوتی ہے۔ مولانا رومی حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکایت بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، خوب غور سے سن لو، یہ گدڑی پوش ہمارے بہت ہی خاص بندے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کا ایک شکستہ جسم لاکھوں اجسام انسانیہ سے برتر اور فائق تر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مٹی کو تعلق مع اللہ کی برکت سے قیمتی بنا لیا ہے، اس لیے ان کے جسم کی مٹی اللہ کے نزدیک لاکھوں غافل اور نافرمان انسانوں کے اس اجسام سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو گئی، ورنہ خالی جسم کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ جسم کیا ہے؟ ایک شیشی ہے، یہی شیشی دو آنے کی ہے، اگر اس میں عطر نہ ہو، اور یہی شیشی 1,00,000 روپے کی ہے اگر اس میں اس قسم کا عطر ڈال دیا جائے۔ جس کی قیمت کا عطر ہوگا شیشی کی بھی وہی قیمت ہو جائے گی۔ بس یہ جسم مٹی کا ہے، اس کی کیا قیمت ہے، لیکن جب اس کی بڑھتی ہے تو اس میں تعلق الماء کا عطر آ جاتا ہے۔ جتنا قیمتی یہ عطر ہوتا ہے اتنی یہ شیشی بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس جگہ پر مدفون ہے، مسئلہ ہے کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو دفن کیا گیا ہے وہ جسم اس جگہ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو انس، جو تعلق، جو نسبت تھی وہ سب سے زیادہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس جگہ مدفون ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ پس کافر کا جسم بھی ایک شیشی ہے، ایک مٹی ہے، اور مومن کا جسم بھی ایک مٹی ہے۔ عناصر اربع، خاک، پانی، ہوا وغیرہ، دونوں میں ایک ہی حصہ ہے، لیکن ایک خالی مٹی ہے اور ایک میں خزانہ تعلق مع اللہ کا مدفون ہے۔ ایک خالی شیشے ہے اور ایک میں عطر محبت الہیہ پوشیدہ ہے۔ بس مومنوں کو جسم و جان کی قیمت تو یہ ہے۔ مومن عام آدمی ایمان لے آیا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا ولی ہے، دوست ہے۔ ابتدا تو ہر ایک ایمان کی وجہ سے ہے، لیکن اب اس کو کتنا بڑھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو حاصل ہے، لیکن اب اس محبت کو کتنا بڑھانا چاہیے۔ اپنے نفس کو، جان کو، سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان آ جائے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے، یہ مقام ہے جس مقام کو حاصل کرنا چاہیے۔ بس مومن کے جسم و جان کی قیمت تو یہ ہے
حق تعالیٰ نے اس کو اپنے قرب و رضا کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جان کے بدلے ہمارے نفس کو، ہمارے جان کو خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے مول لی اس مسلمانوں سے جانے، ان کی مال اور ان کے بدلے میں اس کے واسطے ان کے بہشت ہے۔ کافر کے جسم کی قیمت یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے حق تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ جل جلالہ کا دیدار ہوگا، اور اس کی بہت تفصیل حدیث میں بتائی گئی۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ جل جلالہ امن والوں پوچھیں گے کہ تم کو کیسا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تمہیں سب کچھ مل گیا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تو کہیں گے یا اللہ جنت میں ہمیں کیا کس کی ضرورت ہے، میں آج تم کو ایک اور نئی چیز دینے والا ہوں۔ سارے سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس سے اچھی چیز اور کیا ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، گھیٹے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں اللہ تعالیٰ دکھلائیں گے اور کہیں گے یہ موت، آج موت کو بھی موت ہو جائے گی، اب کوئی مرے گا نہیں، جنت والے بھی نہیں مریں گے، جہنم والے بھی نہیں مریں گے۔ تو جنت والے خوش ہو جائیں گے اور جہنم والوں کو بڑا افسوس ہوگا کہ ارے بھائی موت سے تکلیف ختم ہو جاتی تھی، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مر جاؤں تو اچھا ہے، اب تو یہ موت بھی نہیں آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتیں دیتے رہیں گے۔ ایک دن اللہ جل جلالہ کہیں گے کہ آج میں تم کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کو ہٹا دیں گے جو رکاوٹ ہوگی، اور تمام مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے سے اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اتنا اچھا لگے گا، اتنا اچھا لگے گا کہ اب تک جنت کی جتنی نعمتیں اچھی لگتی تھی وہ ساری نعمتیں ہیچ لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اتنی اچھی لگے گی۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن جو لوگ اللہ کے عاشق ہیں، یہ اللہ والے لوگ، جو لوگ اللہ کے عاشق ہیں وہ جس درجے کے عاشق ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو اسی مقدار سے وہاں دیدار ہوتا رہے گا، زیارت ہوتی رہے گی، اتنی اونچی نعمت انہوں نے حاصل کر لی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا جو ہے وہ کمانے کی چیز نہیں ہے، کمانے کی جو چیز ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ ہے لیکن ہے تو مزیدار۔ اور کافر کے جسم کی قیمت یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے حق تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ کافر کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، حساب کتاب کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ان سے پردے میں ہوں گے، غصے میں تو ہوں گے لیکن پردے میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے۔ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں بھی چلے جائیں گے، لیکن جہنم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان کو نہیں ہوگا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، تحقیق وہ اپنے رب سے اس دن بھی پردے میں ہے۔ یہ عنوان سزائے حق تعالیٰ کی شان محبوبیت پر دلالت کرتا ہے۔ برعکس دنیا کے حکام چونکہ حکام محض ہوتے ہیں، محبوب نہیں ہوتے، اس وجہ سے آج تک جب سے روئے زمین قائم ہے کسی سلطان یا حاکم نے مجرمین کو یہ نہیں سزا سنائی کہ تم اس جرم کے سبب ہم اپنی صورت کو دیدار سے محروم اور محجوب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑے بادشاہ ہیں لیکن کسی بادشاہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ بس اس مجرم کو ہمارے چہرہ سے ہٹاؤ، ان کو ہمارا چہرہ مت دیکھنے دو، ان کو یہ سزا دو، اس لیے کہ یہ تو حاکم حقیقی معنی میں حاکم ہے ہی نہیں۔ حق تعالیٰ شانوں کفار سے یہ فرمائیں گے تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہیں اپنی رویت سے مصرف کریں، اور کس انداز سے فرمائیں گے؟ کلا ہرگز نہیں،
اور صفت ربوبیت بیان فرمائی۔ ذالک مما خصنی اللہ تعالی شانہ بلطفہ، بس جس جسم کے باطن میں حق تعالیٰ کا قرب اور تعلق نہیں ہے وہ جسم احسن تقویم سے اسفل سافلین میں پہنچ گیا۔ حق تعالیٰ کے نزدیک وہ قارورہ سے بھی بدتر ہے، وہ بوتل سے بھی بدتر ہے جس میں پیشاب ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آن جزا دے کہ نہ دارت نور جان، آن جزا دے کہ نہ دارت نور جان، بولے قارورہ از کندیشت مقام۔ وہ قلب جس کے اندر حق تعالیٰ کا نور نہیں ہے اس کو قندیل مت کہو۔ دنیا مردار کی محبت اور حق تعالیٰ کی غفلت کے باعث وہ مثل قارورہ کے شیشی کے ہے جس میں پیشاب بھرا ہوا ہے۔ بس غفلت زدہ قلب کو قندیل کہنا اور اس کی تعریف کرنا درست نہیں۔ بس لاکھ غافل انسانوں کے اجسام کے مقابلے میں ایک صاحب نور کا جسم افضل ہوتا ہے۔ تو حق تعالیٰ کے خاص بندے دنیا کی محبت سے آزاد اور حق تعالیٰ کی محبت کے گرفتار ہوتے ہیں۔ اس جگہ دنیا کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو خدا سے غافل کر دے۔ ایک شاعر کہتا ہے چیز دنیا از خدا غافل بدن، سونا چاندی پیسے مکان یہ دنیا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے سے اللہ سے غفلت آ جاتی ہو، پیسے آ گئے اور پیسے آنے کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے، بیوی آ گئی بیوی کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے، اللہ کے حکام کو بھول گئے، بیٹا آ گیا بیٹے کی وجہ سے اللہ کے حکام کو بھول گئے، تو یہ سب دنیا ہے۔ لیکن اگر بیوی مددگار ہے، اللہ کو بھلانے والی نہیں ہے، اللہ کی نصرت اور مدد کرنے والی ہے، تو یہ بیوی دنیا نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کے خاص بندے دنیا کی محبت سے آزاد اور حق تعالیٰ کی محبت کے گرفتار ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو خدا سے غافل کر دے۔ اگر رئیس کو اس کی ریاست اللہ سے غافل کر دیتی ہے، بادشاہ کو اس کی بادشاہت اللہ سے غافل کر دیتی ہے، تو یہ بادشاہت اس کے لیے دنیا ہے۔ لیکن یہی بادشاہت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہی بادشاہت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غافل کرنے والی نہیں تھی، اس وجہ سے ان کے لیے یہ دنیا نہیں۔ مال یہ اللہ سے غافل کر دیتا ہے، ہم لوگوں کو یہی حال ہے۔ لیکن حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ حضرت عثمان غنی نام کے ساتھ ہی غنی لگائے، اتنے سارے مالدار تھے، صحابی تھے، لیکن اتنا سارا مال ان کو دنیا کی طرف متوجہ نہیں کرتا تھا۔ وہ آنکھ کھول کر یا آنکھ بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے تھے۔ مال کے ذریعے سے وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ریاست دنیا ہے، اگر مفلس کو اس کا افلاس خدا سے غافل کر دے، اگر کوئی غریب آدمی ہے اور غریب آدمی ہونے کی وجہ سے اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہو جاتی ہے، چوری کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، تو یہ افلاس بھی اس کے لیے دنیا ہے۔ یعنی جو چیز ہم کو اللہ سے غافل کر دے، اللہ کے حکم کو چھوڑا دے، اللہ کے حکم کی طرف متوجہ نہ کرے، چاہے پیسہ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہو، چاہے نوکری ہو، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، وہ سب دنیا ہے، ان سب کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس کو چھوڑ دو گے اور اللہ کی یاد دل میں آ جائے گی تو پھر یہی دل بہت ہی زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہمیں ایسا قیمتی دل بنانے کی صلاحیت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی، جو ہر وقت اللہ ہی کو یاد کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، کبھی اپنے نفسانی بات کو نہیں مانے گا، کبھی اپنے شیطانی بات کو نہیں مانے گا، ایسا ہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں اپنی محبت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب